سر ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے اصرار کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانا ہے، زرداری صاحب آپ نے. کو معلوم ہے، آپ نے جی سر خود آئی نو اپنی سر، ساری کہانی بالکل سنائی ہے۔ ٹھیک ہے سر. لیکن اب اگر وہ اسی طرح کا اصرار کریں کہ بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے، جیسے وہ آپ نے اس وقت ان کی بات مان لی تھی زرداری صاحب کے اصرار پہ، تو پھر یہ فروری میں ان کی بات مان لی جائے گی؟ زرداری صاحب کی بات میں اگر اتنا وزن ہے، زور ہے کہ پوری پی ایم ایل نواز ان کی اس لاجک کے آگے بے بس ہو گئی اور مان لیا اور سارا بیگیج لے لیا، تو اب وہ کہتے ہیں بلاول کو وزیر اعظم بنانے، میرا بیٹا ہے، برخوردار ہے، میرا جانشین ہے، تو ایک دفعہ میرے جیتے جی ان کو بننے دیں. تو کوئی تھوڑی سی مہربانی فرمائیں گے آپ لوگ سر؟ دیکھیں خلاصہ بھائی کہ جس اسمبلی میں انہوں نے شہباز صاحب کا نام لیا کہ انہیں لیڈ کرنا چاہیے، وہ اس میں مسلم لیگ نون کی اکثریت تھی. پی ٹی آئی کے بعد دوسری بڑی جماعت تھی، اور جب پی ٹی آئی نہ رہی یا مستعفی ہو گئی تو کسی جماعت کے سر پہ اگر تاج سجنا تھا اکثریت کی بنیاد پہ، جمہوری اصولوں کی بنیاد پہ، تو وہ پی ایم ایل این تھی. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ الیکشن سے پہلے ہی ہم کسی کے سر پہ تاج رکھ دیں. جی الیکشن ہوں گے، عوام فیصلہ کریں گے، دیکھیں گے اکثریت کس کے پاس ہے، ان کے پاس آتی ہے، ہمارے پاس آتی ہے، پارلیمنٹ کی پوزیشن کیا بنتی ہے، تو وہاں اس بنیاد پہ فیصلہ ہوگا. اس وقت بھی زرداری صاحب نے کوئی احسان ہم پہ نہیں کیا تھا. جی. پارٹی اکثریت میں تھی اور اس کا استحقاق تھا، اور اب بھی جو اکثریت میں ہوگی اسی کا استحقاق ہوگا. اچھا سر. اچھا، جی پوچھیں. سندھ کی طرف آتے ہیں عرفان صدیقی صاحب، کیونکہ بات ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی، تو ایک تو یہ بتائیں کہ جو مسلم لیگ نون سندھ کا صدر لگایا گیا ہے بشیر میمن صاحب کو، پہلے بھی بہت زیادہ لوگ خوش نہیں تھے ان کے آنے سے، تو از ہی اے گڈ چوائس؟ دیکھیں جی، چوائس پہ تو میں تبصرہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ لیڈرشپ کا فیصلہ ہے، اور لیڈرشپ اپنے فیصلے جب کرتی ہے تو نشیب و فراز دیکھ کے کرتی ہے، اور اس کا معیار صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ کون بہت پہلے سے کھڑا ہے اور کون نیا آ گیا ہے اور کس کو کیا ذمہ داری سونپی جانی چاہیے. اس سے دیکھنا ہے کہ فعال کردار کون ادا کر سکتا ہے، متحرک کون ہو سکتا ہے، سیاسی حرکیات کو کون بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکے گا. یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے. میرا خیال ہے پارٹی نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے اور اس کی یقیناً لاجک ہوگی. اچھا سر، آپ نے، کیونکہ میں تھوڑا سا میمن صاحب کا بیک گراؤنڈ بھی جانتا ہوں، ہم نے یہ دیکھا جب یہ چیف لگانے کا موقع آیا تھا تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب نے، جو بہت سارے ان کے لوگ کہتے ہیں، بڑا وائزلی انہوں نے موجودہ چیف کو انہوں نے آگے اپوائنٹ کیا، کیونکہ خان صاحب کے ساتھ ایک ان کی ہسٹری تھی اور خان صاحب نے بھی بہت زیادہ آگے جا کر ان کو روکنے کی کوشش کی تھی، لہٰذا میاں صاحب کو پتا تھا دس از دا بیسٹ چوائس جو میرے لیے ان حالات میں ہوگا. تو سیم ہم دیکھتے ہیں سندھ میں یہی تھے بشیر میمن صاحب جو ہیں، انہوں نے زرداری صاحب کے فیک یہ آیا تھا، اس میں آپ کو یاد ہوگا کرنسی اکاؤنٹ کا 40 بلین کا سکینڈل آیا تھا. یہ اس وقت ڈی جی ایف آئی تھے اور انہوں نے ان کو وہاں پہ آ کے انویسٹیگیٹ بھی کیا اور گرفتار بھی کیا، بلکہ وہ جو تھے ان کی سسٹر ہے فریال تالپور صاحبہ، وہ بھی اس میں آئی تھیں، وہ بھی گرفتار رہی ہیں. تو ان کا ایک بیڈ بلڈ ہے. زرداری صاحب نہیں پسند کرتے بشیر میمن صاحب کو، انہوں نے ان کی فیملیز کے خلاف بھی بہت ساری کاروائیاں کی تھی جب ڈی جی ایف آئی تھے، ان کی حکومت تھی. تو اس کی وجہ وہ تو نہیں ہے کہ یہاں پہ چیف لگاتے وقت بھی یہی دیکھا گیا کہ جناب کہ ہم نے ایک ایسا بندہ لانا ہے جس کے خلاف پوزیشن لیڈر جو ہے وہ آلریڈی جلوس دھرنے لے کے نکلے ہوئے ہیں. اور سندھ میں بھی ہم نے زرداری صاحب کو بڑا لاؤڈ میسج بھیجنا ہے کہ اگر یہ کھیل آپ کھیل رہے ہیں ہمارے خلاف، آپ پنجاب میں وہاں پہ کوئی بندے اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں، ساؤتھ میں سرائکی علاقوں میں آپ پنجاب میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، تو پھر ہم آپ کا سب سے بٹر اینیمی جو ہے ہم اس کو لانچ کریں گے. یہ میسج، لاؤڈ میسج ٹو زرداری صاحب کہ جس بندے نے آپ کو ایکسپوز کیا، کرپشن تھی، اسکینڈل تھے، گرفتار کیا، اب وہی ہمارا پارٹی ہیڈ ہے سر سندھ میں. نہیں، میرا خیال نہیں ہے راؤل صاحب. میں جتنا نواز شریف صاحب کو سمجھتا ہوں، اور سر خاص طور پہ پچھلے چند برس کے بعد اور پاکستان میں آنے کے بعد جس طرح کی وہ سوچ لے کے آئے ہیں اور جس طرح کی سیاست وہ کرنا چاہتے ہیں، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے پارٹی کی پہلی میٹنگ میں کہا کہ آپ لوگوں نے متحارب رویے نہیں بنانے، تصادم نہیں کرنا، لوگوں کو اتنی گرما گرمی نہیں کرنی کہ پارٹیاں آپس میں لڑنے لگیں. یہ اس طرح کا کوئی پیغام نہیں ہے. دیکھیں، جب انہوں نے خیبر پختونخوا میں امیر مقام صاحب کو یہ ذمہ داری دی سر تو ان سے سارے سینئر تھے اور وہ بیشتر سینئر اب ناراض بھی ہیں، لیکن وہ ذمہ داری دی اور اس کے کچھ اثرات بھی نکلے. اسی طرح بے شمار اور مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ سینیارٹی کوئی واحد ایک مثال کے طور پر مجھے جو انہوں نے ذمہ داری ابھی دے دی 2-4 دن پہلے،
मंशूर बनाने की। हमने उस पे आना तो था, मैं चले तो आप, हमने आना उस सवाल पे करना था, आएंगे, चले अच्छा लेकिन आप जी सर। मैं इस सवाल के हवाले से आपको जवाब सर। दे रहा हूँ। सारे मुझसे सीनियर हैं, मैं तो बहुत नवारद हूँ, जी और मेरी कमेटी के अंदर जो लोग शामिल हैं वो बहुत सीनियर हैं। एहसन इकबाल हैं, साद रफीक हैं, खुरम दस्तगीर हैं, परवेज रशीद हैं, लातादार दूसरे हैं। तो वो जो समझते हैं कि ये काम फलां के सौंपना चाहिए, उसमें जरूरी नहीं होता है कि बहुत तवील अरसे से उनकी पार्टी में कोई है या